اچھا اگر بہت آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرویو لمبا ہو گیا ہے، میں انکمفرٹیبل ہوں، آپ نے اگر یہ کرنی بھی ہے تو یہ اتنی سی پھر آپ کر سکتے ہیں. ویسے انٹرویو میں یہ ہونی نہیں چاہیے. اوکے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نہیں بیٹھنی، ہم نے سیدھا بیٹھنا ہے. سیدھا. اچھا یہ آپ دیکھیں نا، کچھ ملکوں نے اپنے، ہم تو خیر وہ بھی پوری نہیں کر پائے، لیکن کچھ ملکوں نے اپنے جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک سٹاف کی بڑی ٹریننگ کی ہوتی ہے. اچھا ہم نے ڈھول لگا کے ایسے نہیں بیٹھنا. دیکھیں ایسے آپ بیٹھتے ہیں تو ایک تو ویسے برے لگتے ہیں، اب میں پتہ نہیں بہت ہی برا لگ رہا ہوں گا. اچھا ایک یہ ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے نا سو جاتا ہے. دیکھیں ہم ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے سانپ، ہم کہتے ہیں ایسے، تو پھر ہم ادھر ہی سن لے کہ سانپ ہے. اچھا یہ کیوں ہم ایسے کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہاں بیٹھنے سے آپ کا دماغ زیادہ تیز چلتا ہے. ٹھیک ہے، ایکٹیو رہتے ہیں. ایکٹیو رہتے ہیں. اچھا اس طرح کر کے آپ بیٹھ جائیں، کوئی ایسے کر کے بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بالکل نارمل. لیکن نہ آپ نے یوں کیا ہو اور نہ آپ نے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی ہوئی ہو، نہ کوئی ایسا اس میں لگے کہ بھئی آپ کو بڑے پراؤڈ ہیں. دیکھیے آپ نوکری لینے جا رہے ہیں، بار بار ذہن میں رکھیں کہ ان بابوں نے مجھے نوکری دینی ہے یا میڈمز جو بھی بیٹھی. دیکھیں وہ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، 22 صحیح ہے، اسی لیے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو ہی وہ نوکری دینے کے لیے. وہ ایسے تو نہیں بیٹھے ہوئے، اور اس ساری سٹیج سے وہ گزر کے آئے ہیں. 40 سال پہلے وہ گزر کے آئے ہیں، تو سوچیں نا زندگی میں کیا نہیں دیکھا ہوگا. اچھا منظور صاحب، انٹرویو میں ہم نے جو سنا ہے، ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں، بہت سی ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ جس میں پوچھا جاتا ہے خاص طور پر کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں، پھر جو ہے آپ اس فیلڈ کو کیوں جو ہے نا سلیکٹ کر رہے ہیں. اس طرح کے عموماً سوالات کیے جاتے ہیں. تو ایسے سوالات کا، یا پھر اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں بتائیں، تو ایسے سوالات کے جواب ہمیں کس طرح تیار کرنے چاہیے؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا جواب نا بڑا میچور جواب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، ہم کسی سے آپ پوچھیں جو بچہ بچی میٹرک میں اچھے نمبر لیتا ہے، میں جی ڈاکٹر بن کے قوم کی خدمت کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، یا سی ایس ایس کر کے. اچھا یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے. مطلب میں نے جب نوکری جوائن کی تھی تو مجھے اس وقت یہ تھا کہ میری ایک اچھی سروس ہو. میری کوئی 4 سروسز ہوئیں، میں نے ان میں باقاعدہ انتخاب کیا کہ بھئی یہ سروس زیادہ اچھی. دیکھیں اپنے اپنے ٹیمپرامنٹ کی بات ہے. بعض لوگ فارن آفس میں جاتے ہیں کہ ہم نے ایک لمیٹڈ سے سرکل میں رہنا ہے اور پوری دنیا گھومنی ہے. بعض لوگ کسٹمز پسند کرتے ہیں کہ بھئی بہت ہی لمیٹڈ ہے. ہمارے ایک دوست تھا میجسٹریٹ تھا، اس نے کہا یار یہ تو بڑی بھاگ دوڑ والی نوکری ہے. تو میں نے تو جانا ہے ملٹری لینڈ اینڈ کنٹرولمنٹ میں. وہ سوتا بہت تھا. تو ہر بندے کے ایک اپنا مزاج ہے. تو آپ کا جواب جو ہے نا بڑا میچور جواب ہونا چاہیے. دیکھیں نا، اب سی ایس ایس یا پی ایم ایس آپ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بڑی پریسٹیجیس جواب ہے، اس کی معاشرے میں بہت عزت ہے اور یہ سیکیور ہے. اب دیکھیں نا، کرونا جب آیا یہ کووڈ کا، آج 4-5 سال پہلے، اچھا بہت ساری آفسز میں 60-70% لوگ انہوں نے نکال دیے. اچھا یہ لگا جی فلاں ایون میڈیا انڈسٹری میں، فلاں انڈسٹری میں اتنے لوگ جی جابز ختم ہو گئی. ہماری کسی ایک بندے کی جاب ختم ہوئی ہے سرکاری؟ نہیں ختم ہوئی. ایون کسی کی سیلری نہیں کم ہوئی. تو یہ کہ سیکیور جاب ہے. پھر آخری آپ کہہ دیں جی کہ مجھے شوق بھی ہے اور وہ دل سے بات آنی چاہیے، یہاں سے آنی چاہیے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں اور پاکستان کی خدمت کروں. ہر جواب میں جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بڑا سادہ سا سوال ہے، لیکن یہ بہت مشکل سوال ہے. ہر سوال کے جواب میں جو ہے نا یس نو والا سوال یہ بہت مشکل ہوتا ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا جی آپ کی پسندیدہ شخصیت کیا ہے؟ آپ نے کہا جی قائد اعظم. تو فٹ آگے سے آئے گا کیوں؟ So you should have some arguments. اچھا کیا پاکستان میں نئے صوبے بننے چاہیے؟ اچھا آپ یس بھی کہہ سکتے ہیں، آپ نو بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کی ایکسپلینیشن بھی آپ نے 2-3 لائنوں میں دینی ہے. آپ کے پاس نہیں، اگر وہ کہیں تو، اگر وہ سمپل پوچھتے ہیں کہ بننے چاہیے، آپ کہیں یس. مثال کے طور میں کہتا ہوں یس. یہ میں نے انٹرویو میں اس وقت بھی کہا تھا کہ سرائیکی صوبہ، ہزارہ، فلانے یہ بننے چاہیے. اچھا اصل یہ ہے کیوں بننے چاہیے. آپ کے پاس اس کی باقاعدہ لاجک ریزننگ ہونی چاہیے جی کہ یہ وجوہات ہیں، یہ وجوہات ہیں، اس سے پاکستان کا فائدہ ہوگا. اچھا آگے سے کوئی کراس کوسچن وہ کرتے ہیں کہ یہ تو دیکھیں ملک ٹوٹ جائے گا، فلاں ہوگا، تو اس کا بھی آپ کو جواب آنا چاہیے. اوکے. تو مجھے دوسرا یہ بتائیں کہ اردو اور انگلش دونوں زبان میں سے کس زبان کا انتخاب کرنا چاہیے آپ کو انٹرویو دیتے ہوئے؟ اور کیا اگر انگلش میں اگر آپ زیادہ جواب دے رہے ہیں تو وہ کیا کامیاب زیادہ آپ کو ٹھہرائے گی؟ اچھا موسٹلی وہ سٹارٹ آپ کو جو ہے نا وہ انگلش ہی کرتے ہیں موسٹلی. اچھا چیئرمین کی مرضی ہے، جہاں سے مرضی سٹارٹ کر لیں. اچھا آپ کا بیسٹ یہ ہے کہ جس زبان میں وہ بات کر رہے ہیں آپ اسی زبان میں بات کریں. اچھا دیکھیں نا، مثلا سے یو آر فرام لاہور، وہ کہتے ہیں اچھا جی لاہور دے دسو جی پھر فلاں جگہ تے کی چیز ہے جی، آج کل سنیا جی بڑا میلہ چراغاں لگ گیا ہے. تو آپ ان کو پنجابی میں جواب دیں. ٹھیک ہے نا. وہ میں نے کہا نیچرل کیا بنتا ہے، آپ جیسے مجھ سے بات کر رہی ہیں میں اس طرح سے آپ سے بات کروں. جتنا آپ نیچرل رہیں گے، جتنا آپ یہ بناوٹی پن سے باہر رہیں گے. ہمارے ایک دوست لنڈن میں ہوتا ہے، وہ داخلے وغیرہ یونیورسٹیز کے کراتا ہے، تو وہ پاکستانیوں کو بتاتا ہے، کہتا ہے لڑکے آتے ہیں نا ابھی داخلہ لینا ہے
oh hello sir I'm Mr. So and I want to get admission in London, कहते हैं आगे अंग्रेजी खत्म, ठीक है। तो यही हमारे टेलीफोन ऑपरेटर्स कर रहे होते हैं, ये जो इनके हैं। जी जी जी। अच्छा, इसलिए अगर वो इंग्लिश में बात करते हैं तो आप बिल्कुल इंग्लिश में जवाब दें, उर्दू में बात करते हैं तो उर्दू में जवाब दें, और अगर पंजाबी या आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है, और जिनको बहुत ज्यादा इंग्लिश अच्छे तरीके से नहीं बोलनी आती तो वो टूटा फूटा जवाब भी इंग्लिश में ही दें। नहीं, टूटा फूटा नहीं देना चाहिए, देना इंग्लिश में चाहिए। लेकिन अगर आपने CSS PMS इस तरह किया हुआ है, हाँ, तो फिर तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हाँ, सादा इंग्लिश बोलें। और इंग्लिश का जो एक्सेंट भी है ना, अब देखें ना, मैं अमेरिकन एक्सेंट में बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में किसी बंदे से ये बात करूंगा तो लगे ये बंदा बहुत ओवर हो रहा है, क्या ख्याल है? अच्छा, उसका ये है कि जिस तरह की वो अंग्रेजी बोल रहे हैं, अच्छा उनमें भी कई तबके होंगे, कुछ होंगे जो बिल्कुल सादा पढ़ाई हमारी तरह की होगी, कुछ अमेरिका रिटर्न होंगे, जिस तरह की इंग्लिश बोल रहा है ना, लेकिन उनसे ज्यादा ओवर होने की कोशिश ना करें। ओके, लहजा देखें ना, अब ये BBC, स्काई न्यूज़, CNN अगर हमारे किसी बंदे का इंटरव्यू करते हैं, वो ठहर ठहर के बात करते हैं, यानी वो कोशिश करते हैं कि इसको समझ आ जाए। तो इसलिए जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं आप उसी तरह उनसे जो है ना उनका जवाब दें, उनसे बात करने की कोशिश करें, खा वो इंग्लिश हो, उर्दू हो या फिर पंजाबी में अगर वो बात कर रहे हैं तो आपको भी उसी लैंग्वेज में उनका जवाब देना चाहिए। तो CSS इंटरव्यू के हवाले से क्या प्रिपरेशन आपको करनी है, किस तरह का लिबास होना चाहिए, इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। राय मंजूर नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए और इतनी अच्छी टिप्स हमारे कैंडिडेट्स को देके जा रहे हैं। बस ये आधा हमारा प्रोग्राम हुआ है, एक और करेंगे इंशाल्लाह।